ویلکم ویورز، پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج نوجوان صحافی موجود ہیں۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر وہ سیر حاصل گفتگو کر رہے ہیں اور ان سے جانتے ہیں جس طریقے سے ابھی میں نے ان سے سوال کیا تھا۔ صلاح الدین علی صاحب، ہم نے گجرانوالہ کا جلسہ دیکھا، وہاں پر سابق وزیر اعظم کی تقریر بھی آپ کے سامنے تھی، لیکن دوسرا جو کراچی میں پنڈال سجایا پی ڈی ایم نے، وہاں پر دوبارہ انہیں خطاب کا موقع نہیں ملا۔ اب کوئٹہ میں جو ہے کہ پی ڈی ایم جلسہ کرنے جا رہی ہے، تو اب جو سابق وزیر اعظم تھے نواز شریف، ان کا مطلب متوقع ہے وہ دوبارہ خطاب کریں گے، یا کوئی اس تقریر کے بعد سے جو پہلی آپ نے سنی کہ اس کے پس پردہ کوئی ڈیلنگ تو ہوتی نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، جو جلسے ہوتے ہیں ان کے منتظمین بھی ہوتے ہیں۔ جو گجرانوالہ کا جلسہ تھا اس میں مسلم لیگ نواز خود جو ہے وہ میزبان تھی، تو انہوں نے تو خطاب کروا دیا۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ انہوں نے ارینج کیا تھا کراچی کا جلسہ، تو ان کا تھا کہ انہوں نے کیوں نہیں کروایا۔ تو اس حوالے سے جب ان سے بات پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں نون لیگ نے نام ہی نہیں دیا ان کی اسپیچ کروانے کا۔ تو اس لیے کیونکہ جو انہوں نے 2 روز قبل اس وقت اسپیچ کی تھی، اس جلسے سے، کراچی کے جلسے سے پہلے جو 2 روز قبل اسپیچ کی تھی، اس کا بہت بڑا امپیکٹ آیا تھا، تو اس پہ ایک بہت بڑی تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی پورے پاکستان کے اندر۔ تو اس کے بعد شاید انہوں نے سوچا کہ اس کو ایک بار روک دیا جائے۔ اب کل کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا، اس میں شاید جو ہے امکان ہے کہ ان کے جو منتظمین ہیں وہ ان کو خطاب کرنے کے لیے لے کر آئیں گے، کیونکہ جو ایک کیپٹن صفدر کا معاملہ ہوا، اس کے بعد جو معاملات پیدا ہوئے، جو سیاسی صورتحال ایک رخ طے کرتی جا رہی ہے، اس کے بعد شاید اب مجھے لگ رہا ہے کہ کل کے جلسے میں ان کو خطاب کی کہیں گے۔ لیکن کل کے جلسے میں یہ بھی ایک امکان ہے کہ بلاول بھٹو زرداری خطاب نہیں کریں گے۔ تو جو جہاں تک آپ نے ڈیلنگ کی بات کی، تو شاید جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پس پردہ کوئی نہ کوئی جماعتیں اپنی اپنی باتیں تو چلا رہی ہوں گی، کیونکہ ان کی ہر جماعت کا اپنا ایک مفاد بھی ہوتا ہے، انہوں نے اس کو دیکھ کر چلنا ہوتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جماعت اپنی ہر معاملے ہر سطح پر کوئی نہ کوئی بات تو ضرور کر رہی ہوگی کہ ان کو جو ہے ملک کی سیاست میں مزید جو ہے گروم مل جائے۔ تو یہ شیخ رشید صاحب کے بیانات آپ کے سامنے سنتے جا رہے ہیں، اور اب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آگے چل کر پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہے گی۔ اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک ابھی ان کی پیشین گوئی ہے، تو لیکن ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے اس میں جو آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ جب مریم نواز کراچی آئی، معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا، تو اس میں پیپلز پارٹی ابھی تک اس معاملے کو لے کر چل رہی ہے۔ انہوں نے انکوائری کمیٹی بنا دی، سب کچھ ہو گیا، اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا۔ لیکن اس کے اندر ایک دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ آپ دونوں کے بیانیہ تھوڑا سا اس میں وہ تضاد آیا ہے، جہاں پر بلکہ 2 نہیں بلکہ تینوں میں تضاد آیا ہے۔ 3 لیڈرشپ ہے، مریم نواز ہے، بلاول بھٹو ہیں، مولانا فضل الرحمان ہے۔ تو اس پہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں کراچی کے اندر، جو معاملہ پیش آیا ہوٹل کے اندر، تو اس معاملے کے بعد بلاول بھٹو نے اپیل کی کہ اعلیٰ جو ہمارے جو پاک فوج ہے ان سے کہ وہ اس کی تحقیق کرے۔ لیکن جو دوسرا بیانیہ آیا مریم نواز کے سامنے، اس بیانیے میں یہ تھا کہ وہ اس تحقیق کو نہیں مانتے، تحقیق جو ہے سندھ حکومت کو کرنی چاہیے۔ تیسرا بیانیہ جو مولانا فضل الرحمان نے اس کے اوپر اپنا ویو دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس تحقیق کو نہیں مانتے، تحقیق کرنے والے کون ہیں، تحقیق سندھ حکومت کرے گی۔ تو اس طرح جو ہے 3 بیانیے سامنے آ گئے۔ اس بیانیے پہ آپ دیکھیں کہ اس انکوائری جو ایک واقعہ ہے اس کے اوپر تقسیم دکھائی دیتے ہیں ان تینوں کی جو سوچ ہے، اور شاید اس کی بنیاد بنا کر کہا جا رہا ہے کہ شاید بلاول بھٹو زرداری کل کے جلسے میں خطاب کرنے نہیں آ رہے، اور وہ جو گلگت میں اپنی مصروفیات کو انہوں نے بڑھا دیا ہے وہیں پر رہیں گے۔ اور اس کی جو انکوائری کمیٹی بنی اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اس انکوائری کمیٹی بننے کے اگلے روز ہی جو انکوائری کمیٹی کے ارکان تھے وہ سکھر چلے گئے، کوئی انکوائری کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا۔ جو اس انکوائری کمیٹی کے ایک اہم رکن ہے ناصر حسین شاہ، وہ گلگت میں بلاول بھٹو کے ساتھ ہیں، تو انکوائری کمیٹی بنے گی، پھر وہ انکوائری کرے گی، تو وہ 30 روز کے اندر جو ہے اپنی تو رپورٹ اس پیش کرے۔ صورتحال میں جب بلاول بھٹو زرداری جو کہ پی ڈی ایم کے بہت اہم حصہ ہیں، اب اپنی جماعت کا نظریہ، فکر و فلسفہ لے کر گلگت میں جو ہے کہ اپنی پارٹی پرچار کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو کل کے جلسے میں ان کی اگر شرکت نہیں ہوتی تو پی ڈی ایم کا مطلب آئندہ کا سیاسی جو مستقبل کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ نہیں، دیکھیں، اس میں کبھی کوئی آتا ہے کبھی کوئی نہیں بھی آتا، تو یہ تو
وہ سیاست میں ہوتا رہتا ہے، وہ کوئی اگر جلسے میں کسی نے شرکت نہیں کی لیکن اس کے اثرات تھوڑے بہت پڑتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا آگے جا کے ایسا ہوگا، آگے جا کے وہ دوبارہ جو ہے وہ کیا نام اسی کا حصہ ہوں گے۔ ان کا تو جو اگر پارٹی کی اس طریقے کی قیادت ہی اس جلسے میں شرکت نہ کر سکے کسی بھی وجہ سے، تو کیا اس جماعت کی جو وابستگی کے جو کارکنان ہیں، جو بلوچستان میں جالے ہیں، کیا وہ اس جلسے میں شرکت کریں گی؟ دیکھیں اس کی جو مقامی قیادت ہے وہ تو آئے گی، ظاہر ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی کی، وہ اس میں شرکت بھی کرے گی۔ ابھی بھی یہ بھی ایک امکان ہی ہے کہ بلاول نہیں آئیں، بلاول صاحب آ سکتے ہیں، ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جو کارکنان کی آپ نے بات کی، ہاں یہ بالکل جو ایک فرق پڑ جاتا ہوتا ہے کہ کیونکہ قائدین کا آنا اور قیادت کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، قیادت کو سننے کے لیے کہ ان کے کارکنان، بالکل ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے قائد کو سنیں گے، ہمارا قائد کیا لے کر آیا ہمارے لیے کیا نئی سمت، ہم نے کس ڈگر پر آگے چلنا ہے۔ تو بالکل یہ اثرات تھوڑے بہت بڑھتے ہیں ہر سیاسی جلسے کے اندر، اور جو یہ ابھی اس وقت ہمارے ملک میں جو سیاسی جلسے ہو رہے ہیں یا سیاسی تحریک چل رہی ہے، اس کے اثرات بھی بہت مثبت بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اثرات اگر آپ دیکھیں تو اگر یہ پازیٹیو وے میں چلتی رہی اور تو اس کا بالکل جو ہے سیاسی استحکام آئے گا، اور اگر ملک کے اندر سیاسی استحکام ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری معیشت میں بھی جو ہے اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا، معاشی طور پر بھی ہم مستحکم ہوں گے۔ تو اس کے لیے ہمارے جتنے بھی سیاسی قیادت ہے، ہماری حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، اس کو پازیٹیو وے میں ہی جانا چاہیے، اس کو نیگیٹو منفی وے میں نہیں لے کے جانا چاہیے۔ بے حیثیت صحافی آپ صوبہ سندھ کے اندر گورنر راج کا نفاذ دیکھ رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، کیونکہ بہت ساری آوازیں سنی ہم نے، لیکن ہو سکتا ہے کہ گورنر کو چینج کر دیا جائے، ایسی بھی بات سامنے آ رہی ہے، لیکن گورنر راج مجھے نہیں لگتا، کیونکہ انہوں نے آپ نے دیکھ لیا کہ جیسے ہی گزشتہ دنوں کی جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اس میں تو ایسی کوئی صورتحال دکھائی نہیں دی کہ بھئی شاید گورنر راج لگ جائے گا، کیونکہ اب تو یہاں پہ نہ کوئی جلسہ ہونے والا ہے، نہ کوئی بڑی سیاسی ایکٹیویٹی ہونے والی ہے، یہاں پر ایک حکومت موجود ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے، اور وہ ایک بلکہ آج نہیں بلکہ گزشتہ 12-13 سال سے کام کرتی آ رہی ہے، اور لوگوں کا بھی امپیکٹ اب اس کی طرف ہی شاید ہو چکا ہے کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، تو مجھے نہیں لگتا یہاں پہ گورنر راج لگے گا۔ ہاں وفاقی حکومت کو چاہیے تھا وہ ان کی غلطیوں کو احیا کرتی، اگر انہوں نے کہیں کام نہیں کیا اس کو احیا کرتی تو شاید جو ہے وہ ان کے لیے سپیس بن جاتا۔ ابھی سپیس نہیں ہے یہاں پر، سپیس جو ہے صرف جو موجودہ حکومت ہے اسی کے پاس موجود ہے، اور کسی دوسرے کا سپیس دکھائی نہیں دیتا یہاں پہ کہ سپیس ہو کے کوئی دوسرا آ کر یہاں پہ یا گورنر راج لگ جائے، کسی اور کو موقع مل جائے۔ عمران خان صاحب اس بات پر اپنے ارکان صوبائی اور قومی اسمبلی پر خفا بھی ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو آپ کے بیانیے میں کیوں کمزوری ہے، ان کو سخت ہدایات دی گئی ہیں کہ جو اپوزیشن ہے انہیں آڑو ہاتھوں لیا جائے، تو اس بات پر جو ہے کہ ان کو ہدایت باقاعدہ طور پر کی گئی ہے اپنے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کو، کیونکہ وہ جس طریقے کا کردار ادا کرنا چاہیے صوبہ سندھ میں ان کی جماعت کے ارکان کو، وہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے، مجھے لگتا کہ وہ کردار تو بہت اہم ادا کر رہے ہیں، جو ان کے اراکین اسمبلی ہیں یہاں پر، جو یہاں سے جو منسٹر بنے ہوئے ہیں ان کے بھی بیانات آپ دیکھ لیں تو وہ اپنا کردار تو ادا کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ سیاست ہے، سیاست اب وقت کا تعین کرتی ہے کہ کس وقت کس کے ساتھ ہوگی۔ اس وقت سیاست کا پہلو اور اپوزیشن کے ہاتھ میں، کیونکہ اپوزیشن ہوتی ہے وہ آزاد ہوتی ہے، اس کو کسی کو اس نے جواب دہ نہیں ہونا ہوتا۔ حکومت کو اگر کہیں جا کر بات کرتے ہیں تو پہلے لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے کیا کیا، آپ کی حکومت ہے اس کا جواب دیں، تو اس لیے جو ہے وہ تھوڑی سی دفاعی پوزیشن میں چلی جاتی ہے، اور اپوزیشن جو ہوتی ہے اس نے دفاعی پوزیشن میں نہیں ہوتی، اپوزیشن نے دفاع سے ہٹ کر جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے، اور اس نے جو ہے اس کو جتنی بھی حکومت ہے اس کی ناکامیوں کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو تحریک اپوزیشن کی چل رہی ہے وہ حکومت کو کس حد تک جو ہے ناکام ثابت کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، اور حکومت کے آپ نے سوال کیا تھا حکومت جانے کے حوالے سے بہت سارے امپیکٹ ہوتے ہیں، وہ بہت ساری سطح پر جا کر اس کو دیکھنا ہوتا ہے، اور تاریخ کا تو تعین نہیں ہو سکتا اس میں، لیکن جو ہے اس میں سیاسی جو جدوجہد ہے وہ اگر طویل عرصہ چلتی ہے تو اس کا ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ جو تحریک چل رہی ہے اس کا بھی بہت سارے سیاسی جو ہے فوائد حاصل ہوں گے، لیکن اس کا
جو بھی اس وقت صورتحال ہے اس کے کوئی نہ کوئی مجھے تو لگتا ہے کوئی مثبت پہلو ہی نکلیں گے جس کے عوام کو ہی فائدہ ہوگا، شاید اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ سیاسی جدوجہد ہے، سیاسی جدوجہد سے کبھی کسی کو کوئی نقصان ہوا نہیں ہے۔ اچھا، جہاں تک سیاسی جدوجہد کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ عوام مہنگائی سے جو ہے کہ وہ تنگ آ چکے ہیں، لیکن عوام کا مقدمہ کوئی نہیں لڑ رہا، اپنے اپنے سب مقدمات جو ہے کہ وہ پیش رکھ رہے ہیں عوام کے سامنے۔ عوام آخر جائے تو جائے کہاں؟ پہلا سوال یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت یہ 2-2.5 سال میں خوشخبری کی نویدیں سنائی جا رہی ہے، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، بحیثیت صحافی آپ نے کیا پایا اس حکومت 2 سال؟ اور آئندہ اپنے بیانیے جو یہ بیان کر رہی ہے کہ آئندہ مستقبل تابناک ہوگا، روشن ہوگا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے کہا کہ عوام جائے تو جائے کہاں مہنگائی کی وجہ سے۔ ہمارے ملک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جو لیڈرشپ ہے، ہمارے پاس کوئی سپیس نہیں ہے کہ ہم کسی نئی لیڈرشپ کو لے کر آئیں۔ ایک سپیس تھا عمران خان کا، اس کو آزما لیا گیا، وہ کامیاب نہیں ہوا، اب اس کے بعد اب کوئی سپیس نہیں ہے، تو عوام کے پاس اب بچا تو پھر وہی سپیس بچتا ہے اپوزیشن کا، تو وہ اپوزیشن وہی ہے جو پہلے اقتدار میں رہی ہے، تو اس لیے اب عوام جائے گی تو ان کے پاس ہی جائے گی، ان سے ہی حل ڈھونڈے گی، کیونکہ جو گزشتہ ادوار تھے اس میں اتنی مہنگائی نہیں تھی، وہ کہیں نہ کہیں کنٹرول کر جاتے تھے، انہوں نے 2-4 بار اپنی حکومتیں کی ہوئی تھی، ان کو تھوڑا بہت تجربہ تھا، لیکن ایک عوام کے پاس نوید تھی، آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں میں بہت زیادہ جذبہ پایا جاتا تھا کہ ایک چانس عمران خان کو دے دو، اور جو ہے شاید یہ ہماری تقدیر بدل دے، اس کے بہت بڑے بڑے نعرے تھے، لیکن جب انہوں نے آ کر یہ کیا تو اس نے بڑی مایوسی پیدا کر دی عوام کے اندر۔ اب جو ہے اس کا نقصان سیاست کو بھی ہوا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سیاستدان ہے ہی ایسے کہ وہ بس نعرے لگاتے ہیں، ہمیں نوید سناتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس کا مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے اس کا امپیکٹ تھوڑا سا تبدیل ہوگا، کیونکہ جو اپوزیشن کی جو تحریک چل رہی ہے اس کے اندر ایک ہی جماعت نہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، اور ہر جماعت کے پاس ایک ایک نظریہ ہے، اگر ان نظریے کو آپ جمع کرتے ہیں، ان کو آپ لے کر چلتے ہیں تو شاید کوئی مثبت پہلو نکل سکتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ عوام اب دیکھے گی تو حکومت کی طرف شاید کم ہی دیکھے، کیونکہ وہ تو پیسی ہوئی ہے، اس کو اب فوری طور پر ریلیف چاہیے، فوری طور پر ریلیف کے لیے وہ اپوزیشن کو دیکھ رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا صلاح الدین علی صاحب۔ ناظرین کرام، آپ نے ہمارے نوجوان صحافی صلاح الدین علی صاحب کی گفتگو سنی آج کے پروگرام میں۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔